ہمارے ہاں آج کل ہمارا تصور ہی بدل گیا نا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی آزمائش آئی ہے، وہاں بھی لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے تصویر کشی کرتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں چنیوٹ میں سیلاب آیا تھا، اس میں بھینسیں بھی بہی چلی آ رہی تھی، لوگوں کے مال بہہ رہے تھے، تو یہاں سے لوگ جا رہے تھے دیکھنے کے لیے، عبرت کے لیے نہیں، دیکھنے کے لیے اور تصویر کشی کے لیے اور ویڈیوز بنانے کے لیے۔ کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک مومن کا دل نہیں بھرتا، اس کو عبرت نہیں حاصل ہوتی، وہ فوراً موبائل نکال کے تصویر کشی کرنے لگتا ہے۔ تو ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے، یعنی نہ ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی خوف آتا ہے، نہ اللہ کی پکڑ سے ہمارے ہاں کوئی خوف ہے، نہ یہ خوف ہے کہ اس پہ حالات آئے ہیں تو مجھ پہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی حالت درپیش ہوتی تھی جو معمول سے ہٹ کے ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ جیسے اگر سورج گرہن ہوا ہے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاند گرہن ہے تو معمول سے ہٹ کر حالت ہے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کوئی سرخ آندھی آ گئی ہے معمول سے ہٹ کر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور دیکھنے والوں نے اس کو تعبیر یوں کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر مبارک کھینچتے ہوئے جلدی سے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی معمول سے ہٹ کر کوئی حالت ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ یہ امت کو ایک درس ہے کہ دیکھو جب حالات میں تغیر آتا ہے تو اس کو انجوائے کرنے کی بجائے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے۔ کتنی اقوام ہیں جو ہوا سے ہلاک ہوئی، کتنی اقوام ہیں جو بارشوں سے ہلاک ہوئی، لوگ برف باری دیکھ کے اس کی تصویریں اتارتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں۔ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ قوم نوح کو اللہ نے بارش سے ہی تو ہلاک کیا تھا نا، نیچے سے سیلاب آیا تھا، اوپر سے بارش برستی رہی تھی۔ تو یہ جو غیر معمولی حالات آتے ہیں، یعنی معمول سے ہٹ کے جو بھی کام ہوتا ہے تو اس کو انجوائے کرنے کی بجائے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس موقع پہ ایک مومن کو مسجد کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ سورج گرہن کی نماز ہمیں بتائی گئی ہے نا، چاند گرہن کے وقت نماز بتائی گئی۔ کیوں؟ یہ اس میں ایک سبق ہے نا کہ جب بھی کوئی غیر معمولی حالات آ جائے تو پھر بندہ مومن اس کو انجوائے نہیں کرتا، بلکہ اس سے وہ عبرت حاصل کرتا ہے، خوف میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ لیکن پھر وہی بات یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس غفلت کی چادر کو اتار کے پھینکیں گے، ورنہ ہمارے اوپر ایک غفلت طاری ہے، کوئی چیز ہمیں اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتی۔ اگر کہیں کوئی بجلی گر جائے، آگ لگ جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ویڈیوز بناتے ہیں۔ ایک آدمی کو کوئی قتل کر دے، وہ مقتول مر رہا ہے اور وہ دیکھنے والے کیا کر رہے ہیں؟ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ یہی عام چلن چل رہا ہے نا۔ تو مطلب یہ ہمارے حالات ہیں، اور اس میں کوئی غیر مسلم انوالو نہیں، ہمارا اپنا کام ہے نا۔ کوئی کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، بس یہی فکر ہے کہ ہماری تفریح کا کوئی انتظام ہو جائے۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا میں تفریح کے لیے نہیں بھیجا، بندہ مومن دنیا میں تفریح کے لیے نہیں آیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھا ہے اللہ نے تمہیں ایسی بھیجا ہے دنیا میں ہنسنے کھیلنے کے لیے، ویڈیوز بنانے کے لیے، اور بس غفلت میں ہنسیاں ٹھٹے اڑانے کے لیے؟ دنیا میں ہم اس لیے تو نہیں آئے، دنیا میں ہمارے آنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ باقی اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم ہر وقت مسجد میں بیٹھو یا ماتھے پر تیوری چڑھا کے رکھو۔ مومن خوش مزاج ہوتا ہے، اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنے دلوں کو تفریح دیا کرو، روح القلوب ساعتاً فساعتاً، وقتاً فوقتاً اپنے لیے، اپنے دلوں کے لیے تفریح کا سامان کرو۔ لیکن وہ تفریح یہ تفریح نہیں ہوتی جو ہمارا نوجوان کرتا۔ وہ تفریح پھر یہی ہوتی ہے کہ ایک نوجوان ہر چیز میں سے کیا نکالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو نکالتا ہے۔